اپنے ایک دوسرے شریک مقابلہ کو دعوت دیتا ہوں محبوب الرحمن بن مولانا عزیز الرحمن درجہ رابعہ. محبوب الرحمن بن مولانا عزیز الرحمن درجہ رابعہ. الحمد لله الذي خلق الشمس والقمر وخلق الشجر والهجر وخلق الليل والسحر والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والرسل. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. رشد و ہدایت کے روشن مینار صحابہ، رشد و ہدایت کے روشن مینار صحابہ، زہد و تقوی کے استعارے صحابہ، نبوت کی جہد مسلسل کی شہبار صحابہ، آقا کو کل جہاں سے پیارے صحابہ، انتہائی واجب الاحترام قابل صد افتخار علماء کرام، آج میں جس موضوع کو اپنے لبوں کی زینت بنا کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ پیارا خوبصورت عنوان صحابہ اکرام کے رشد و ہدایت سے مانون ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سچا عاشق و حبدار بنائے. ارباب علم و دانش ان مقدس شخصیات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت و رفاقت دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی ضلع میں کتنی سختیوں اور مشقتوں سے گزرنا پڑا. دنیا کی کوئی ایسی سختی اور تکلیف نہ تھی جس میں یہ مبتلا نہ کیے گئے ہو، کوئی ایسی آزمائش نہ تھی جس سے انہیں ثابت نہ پڑا ہو. یہ سب کچھ خدا کی طرف سے امتحان و آزمائش اس لیے تھا تاکہ ان کے قلوب کو خوب جانچ پرکھ لیا جائے کہ جس عظیم مشن کی چلانے کے لیے ان کو منتخب کیا جا رہا ہے اور جس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و نیابت جسے عظیم منصب کے لیے ان کا چناؤ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے ان کی ذہانت و صلاحیت ہے یا نہیں؟ ان کی قلوب سختیاں برداشت کرنے کے قابل اور مشکلات پر صبر و شکر کرنے والے ہے یا نہیں؟ جب امتحان ہوا اور وہ حضرات امتحان و آزمائش کے ہر مرحلے میں کامیاب و کامران ہوئے اور مصیبت و سختی کے ہر پٹی سے کندن بن کر نکلے، ہر آزمائش کے بعد ان کی استقامت و استقلال میں مضبوطی اور اضافہ ہوا اور وہ اپنی ایمان و اسلام پر پوری یقین و اعتماد کے ساتھ قائم رہے تو خود خلاق عالم نے ان کی ایمان سے لبریز معطر منور قلوب کی شہادت دی. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اگر علم و فضل کی کسوٹی پر ان کو پرکھا جائے تو ہر صحابی علم و معرفت، فہم و فراست، تدبر و تفکر، عقل و دانش کا مینار نور تھا جن سے دنیا نے ظلم و جہل کے اس ماحول میں تعلیم و ترقی، تہذیب و شرافت کی روشنی حاصل کی. کوئی حدیث و فقہ میں یکتا تھا تو کوئی تصوف و فرائض کے علم پاک کما تھا تو کوئی معنی و ادب کے بہرے بے کرا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و شرف کا اثر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرشم ساز کا کمال تھا کہ ہر صحابی اپنی اپنی جگہ علم و معرفت کا آفتاب ہدایت تھا. سامعین محترم، اس لیے رب العالمین نے
صحابہ کرام کے طرز زندگی کو معیار ایمان قرار دیا. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فقد اہتدوا. اگر ہدایت پانا چاہتے ہو, صراط مستقیم پانا چاہتے ہو تو معیار صحابہ ہے. اگر ایمان والا بننا چاہتے ہو تو معیار صحابہ ہے. اگر اسلام کے سائے تلے آنا چاہتے ہو تو معیار صحابہ ہے. اگر پاک پیغمبر کے سچا عاشق و عبدار بننا چاہتے ہو تو معیار صحابہ ہے. اگر جنت میں پاک پیغمبر کے رفاقت و قرابت حاصل کرنا چاہتے ہو تو معیار صحابہ ہے. صحابہ 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 رحمت الہی کی نظارے ہیں صحابہ. رحمت الہی کی نظارے ہیں صحابہ. اسلام کی عظمت کی مینارے ہیں صحابہ. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اس قوم کو ذرا بیدار ہونے دو, ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ. ہمارے ہیں البلاغ. اب میں کو شریک مقابلہ محمد یونس بن عبداللہ جان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنی تقریر پیش فرما لیں. محمد یونس بن عبداللہ جان. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل واکمل الرسل واجمل الرسل وخاتم الانبیاء لا نبی بعده ولا نبوة بعده ولا دین بعد دینه ولا امت بعد امته ولا شریعت بعد شریعته ولا کتاب بعد کتاب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فقد قال تبارك وتعالى في محكم كتابه حيث قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرقية الصالحة رواه البخاری ومسلم. اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آ پہنچا ہے. اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آ پہنچا ہے. جب تخت گرائے جائیں گے, جب تاج اچالے جائیں گے, اب ٹوٹ گریں گے زنجیریں, اب مرزائیوں کی خیر نہیں. اب ٹوٹ گریں گے زنجیریں, اب مرزائیوں کی خیر نہیں. جو دریا جھوم کے اٹھتے تم کو سے نکالے جائیں گے. ورثہ خاتم النبیین, معزز مہمانان گرامی, دور دراز سے آئے ہوئے عوام و خواص, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اس بابرکت مجلس میں احکار کو جس موضوع کا حکم ملا ہے وہ ہے ختم نبوت کی اہمیت اور ضرورت. سامعین ذی قدر, جو میرے دل کی آواز تھی, ضمیر کی پکار تھی, جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ مجھ سے پہلے میرے بھائیوں نے بڑے ہی جذباتی خیورانہ انداز میں سنا دیا, جتا دیا اور آپ کو بتا دیا. لیکن الامر فوق الادب کے تحت میں بھی اظہار میں کچھ موتیاں پرونا چاہتا ہوں. دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت مجھے حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب صدر, ختم نبوت کا تعلق اسلام کے مہم عقائد کے ساتھ ہے. اگر عمل توڑا ہو, عقیدہ درست ہو تو نجات مل سکتی ہے. عقیدہ خراب ہو, عمل پہاڑوں جیسا ہو تو نجات نہیں ہے, جہنمی ہے, چاہے صائم الدہر کیوں نہ ہو, قائم اللیل کیوں نہ ہو. جناب امام, یہ مسئلہ ختم نبوت خون کی سیاہی سے لکھا گیا ہے. لاہور کے جیالے نوجوانوں نے اس وقت ختم نبوت کا نعرہ لگایا تھا جب گولیوں کی بارش ہو رہی تھی. خود ختم ہو گئے مگر ختم نبوت کا جھنڈا نیچا نہیں ہونے دیا. اب آئیے میں اس عقیدے کو ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کر دوں. چنانچہ قرآن پاک کی 70 آیات مبارکہ اور بے شمار احادیث اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ امام الانبیاء کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. رب ذوالجلال کا ارشاد ہے سورہ احزاب کی آیات نمبر 40 میں, آپ کو صراحتاً خاتم النبیین, انبیوں کا آخری نبی قرار دیا گیا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سورہ صف کی آیات میں ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, اور
کلمہ ہونے